السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، کل پچھلے سبق میں میں نے آپ لوگوں کو حروف تہجی کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو پیش کر چکے ہیں۔ شاید آپ اچھی طرح سمجھ لیے ہوں گے، اور آج سے انشاءاللہ اس کتاب کے اندر چند قاعدہ آپ کو بتائے گا، کہا تھا میں نے، تو آج سے پہلا قاعدہ سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سماعت فرمائیے۔ تو انشاءاللہ آج کا سبق ہے تختی نمبر 3، یعنی حرکات۔ حرکات کہتے ہیں زبر جو اوپر میں ایک لائن چھوٹا سا جو کھینچا ہے اوپر میں، اس کو زبر کہتے ہیں، اور اس کے نیچے دیکھیے آپ ایک چھوٹا سا لائن نیچے میں کھینچا ہوا ہے، اس کو زیر کہا جاتا ہے۔ اور اس کو کھولیے، کھولنے کے بعد یہاں میں اوپر میں جو آپ کو گول سے جو ایک نمبر 9 کی طرح جو لکھا ہوا ہے، یہ ہے پیش کہا جاتا ہے، یعنی پیش، زیر اور زبر، تینوں کو حرکات کہتے ہیں۔ اور اگر الگ الگ کہیں، یعنی صرف زبر کو کہیں تو حرکت، اور صرف زیر کہیں تب بھی حرکت، اور صرف پیش کہیں کھول کے تب بھی حرکت، یعنی الگ الگ کہنے سے حرکت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا حضرات؟ اور حرکت والے حروف کو کیسے پڑھیں گے، یعنی زبر زیر پیش والے حروف کو کیسے پڑھیں گے؟ ان کو جلدی جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے۔ ٹھیک ہے نا حضرات؟ تو چلتے ہیں انشاءاللہ، کیسے پڑھتے ہیں، مشق کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، اسی طرح آخر یا تک آپ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے نا حضرات؟ اسی طرح آپ یہاں میں آئیے، حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، جیم زیر جی، اسی طرح آپ آخر یا تک پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آئے؟ اچھا، ابھی کھولیے پیش کا۔ حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، اسی طرح آپ آخر یا تک پڑھنا ہے۔ اسی طرح جب تینوں کو مشق کر لیا تو اس کا مشق جو نیچے میں دیا گیا ہے، کہ جس طرح آپ نے پڑھ چکے ہیں کہ دال زبر دا، را زبر را، دا اور را دارا، سین زبر سا، دا را سا، اسی طرح یہ بھی واو زبر وا، دال زبر دا، ودا، عین زبر ع، ودا ع، اسی طرح۔ ٹھیک ہے نا حضرات؟ تو ہر ایک حروف کو جوڑنے کا طریقہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عین زبر ع، با زبر با، سب سے پہلے دو حروف کو پہلے ملاؤ، عبا، دال زبر دا، عبدا، کاف زبر کا، سین زبر سا، کسا، با زبر با، کسبا، اسی طرح دخل، بلغ، وجد، سجد۔ آپ اوپر میں جو ہجے کیے تھا، اسی طرح یہاں میں بھی ہجے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے نا حضرت؟ اس کے بعد آپ یہاں میں دیکھیے زیر پہ، حمزہ زیر ای، با زیر بی، جب دونوں کو ملاؤ، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی، را زبر را، دال زیر دی، ردی، فا زبر فا، ردی فا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا حضرات؟
تو ویسے ہی آپ سب ایک ایک ورڈ کو ایک ایک حروف کو آپ اسی طرح سمجھ کے چلے جائیں اور جوڑتے چلے جائیں. اور جوڑنے کا طریقہ صرف پہلے کا 2 حروف کو پہلے جوڑیے, اس کے بعد میں آخر تیسرا والا حروف کو پھر بعد میں جوڑیے. ٹھیک ہے نا حضرات, ایک دم تینوں کو مت جوڑیے. حمیدہ متنگر, شہیدہ, بخیلہ, سخیرہ, رحیمہ, لعیبہ, شریبہ, عمیلہ, بارقہ, خطیفہ, جزیعہ, سقیمہ, غشیہ, نسیہ. یہ تو میں نے آپ کے سامنے متن پڑھ کے سنایا, لیکن آپ خود ہجے کر کے پڑھنا ہے. اور ہجے کرنے کا طریقہ آپ کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں. اسی طریقے پر آپ سب ایک ایک جملے کو آپ خود ہجے کر کے پڑھنا پڑے گا. ابھی چلیے پیش کے سبق پہ. یہاں میں کیسے پڑھیں گے؟ را پیش رو, سین پیش سو, دونوں کو پہلے ملاؤ. رسو, لام پیش لو, رسولو, سین پیش سو, دال پیش دو, سدو, سین پیش سو, سدوسو. اسی طرح ہر ایک جملے کو آپ خوب محنت کرنا پڑے گا حضرت. تو دیکھیے یہاں سے میں متن پڑھ کے سنا رہا ہوں. فقیدہ, قتیلہ, نکیسہ, کارومہ, علیمہ, ہدیہ, صحف, وسعہ, قدیرہ, نصیرہ. سمجھ میں آیا نا حضرات؟ اب تک جو آپ نے پڑھے ہیں یہ پہلا قاعدہ ہے. پہلا قاعدہ کا نام ہے حرکات. حرکات کا نام ہے زبر زیر پیش کو ایک ساتھ کہیں تب حرکات کہا جائے گا. اگر الگ الگ کہیں, صرف زبر کہیں یا صرف زیر کہیں یا صرف پیش کہیں تو حرکت کہے گا. ٹھیک ہے نا حضرت؟ اور حرکت والے حروف کو کیسے پڑھیں گے, یعنی زبر زیر پیش والے حروف کو کیسے پڑھیں گے؟ جلدی جلدی پڑھیں گے, جلدی جلدی پڑھیں گے. اور پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کر چکے ہیں. لیکن حضرات یہاں میں آپ سے سوال کریں گے. مان لیجئے پہلے ایک جملہ لیتے ہیں, یہاں سے کوئی سے بھی جملہ لے لیجئے. دال زبر دا, آپ سے سوال کرے گی یہ کون سا قاعدہ ہے؟ یہ دال زبر دا کون سا قاعدہ ہے؟ حرکت. کیوں؟ دال کے اوپر زبر ہے, اس کو کھینچ کے پڑھیں گے جلدی پڑھیں گے, جلدی پڑھیں گے. را زبر را, یہ کون سا قاعدہ ہے؟ حرکت. کیوں؟ را کے اوپر زبر ہے, کیسے پڑھیں گے؟ جلدی پڑھیں گے. سین زبر سا, یہ کون سا قاعدہ ہے؟ حرکت. کیوں؟ سین کے اوپر زبر ہے, کیسے پڑھیں گے اس کو؟ جلدی جلدی پڑھیں گے. یعنی تینوں ہی حرکت ہے اور تینوں جلدی پڑھیں گے. تو اسی طرح ہر ایک کا قاعدہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں. جو بھی حروف جس کے اوپر زبر ہو اس کو حرکت کہیے. اور کیوں پوچھنے سے اس کے اوپر زبر ہے. اور کھینچیں گے یا نہیں کھینچیں گے؟ نہیں کھینچیں گے. جلدی 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 پڑھیں گے. تو اسی طرح زیر سے ایک جملہ لے لیتے ہیں. را زبر را, ٹھیک ہے نا؟ را زبر را, یہ کون سا قاعدہ ہے؟ حرکت. کیونکہ آپ نے ابھی پڑھ چکے پہلے. را کے اوپر زبر ہے, کھینچیں گے نہیں کھینچیں گے؟ نہیں کھینچیں گے. دال زیر دی, یہ کون سا قاعدہ ہے؟ حرکت. کیوں؟ دال کے نیچے زیر ہے. اور اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جلدی جلدی پڑھیں گے. فا زبر فا, حرکت. کیوں؟ فا کے اوپر زبر ہے, کیسے پڑھیں گے؟ جلدی جلدی پڑھیں گے. تو را دی فا, را دی فا, تینوں حرکت. اسی طرح آپ پیش میں آئیے. آپ تینوں کا ایک جملہ لے لیتے ہیں, پیش کا بھی, زیر کا بھی اور زبر کا بھی. یہاں آپ کو اچھی طرح دکھائی دے رہے ہیں نا؟ اچھا دیکھیے یہاں پہ فا پیش فو, یہ کون سا قاعدہ ہے؟ حرکت. کیوں؟ کیونکہ فا کے اوپر پیش ہے. ٹھیک ہے نا؟ فا کے اوپر پیش ہے, کیسے پڑھیں گے؟ جلدی جلدی پڑھیں گے. قاف زیر قی, کون سا قاعدہ ہے؟ حرکت. کیوں؟ قاف کے نیچے زیر ہے, یہ بھی حرکت ہے, کیسے پڑھیں گے؟ جلدی جلدی پڑھیں گے. دال زبر دا, حرکت. کیوں؟ دال کے اوپر زبر ہے. تو حضرات یہ تینوں حرکت ہے. اور دال زبر دا حرکت اس لیے کہ دال کے اوپر زبر ہے. کیسے پڑھیں گے؟ جلدی جلدی پڑھیں گے. کہ اس سے پتہ چلا کہ زیر ہو یا زبر ہو یا پیش ہو, کوئی بھی ان تینوں میں سے ایک بھی آئے
تو ان تینوں کو حرکت کہے گا اور حرکت والے حروف کو جلدی جلدی پڑھیں گے۔ تو محترم حضرات، آج کے لیے اتنی سبق ہیں، اسی لیے میں آپ سے گزارش ہے کہ پارٹ 2 قرآن سیکھنے کا آسان طریقہ پارٹ 2 میں جو آپ کو پہلا قاعدہ سے شروعات کر رہے ہیں، انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے امید رکھتا ہوں کہ آپ خوب محنت کیجئے اور اس سے فائدہ حاصل کریں اور لوگوں تک بھی ان کا فائدہ پہنچائیے، تاکہ آپ اس کا ثواب جو ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر ایک لفظ اگر دنیا سے اگر آپ جانے سے پہلے کسی کو سکھا کے چلے جائیں تو یہ اس کا ثواب آپ قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتے رہیں گے۔ اس کو کہتے ہیں ثواب دارین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی خوب محنت کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔